بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار کے زمانے میں دو بھائی آگ کی پوجا میں مشہور تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے سے کہا، بھائی آپ نے 73 سال آگ کی عبادت کی اور میں نے 35 سال۔ آؤ آج ہم آزما کر دیکھیں کہ یہ آگ ہم کو دوسرے غیر آتش پرستوں کی طرح تو نہیں جلاتی۔ اگر اس نے ہم کو نہ جلایا تو آئندہ ہم اس کی عبادت کرتے رہیں گے، ورنہ ترک کر دیں گے۔ اس نے آگ جلا کر بڑے بھائی سے کہا، پہلے آگ پر آپ ہاتھ رکھیں گے یا میں رکھوں؟ اس نے کہا، پہلے تم ہاتھ رکھو۔ جب چھوٹے بھائی نے آگ پر ہاتھ رکھا تو آگ نے اپنی خاصیت کے مطابق اس کی انگلی جلا دی۔ اس پر اس نے آگ سے ہاتھ کھینچ کر کہا، ہائے افسوس، میں نے تجھے اتنے عرصے تک پوجا، پھر بھی تو نے میری انگلی جلا دی۔ آخر اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، آخر ہم ایسی ذات کی عبادت کیوں نہ کریں جس کی برسوں نافرمانی اور گناہ پر اگر ہم سچے دل سے توبہ استغفار کر لیں تو ہمیں معاف فرما دے۔ یہ بات بڑے بھائی کو سمجھ میں بھی آ گئی اور دونوں بھائی صحیح راستے کی متلاشی بن کر حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار بصرہ میں لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بڑے بھائی کہنے لگے، میں مسلمان نہیں ہوتا کیونکہ میری عمر کا زیادہ تر حصہ آگ کی عبادت میں گزرا ہے۔ اب اگر مسلمان ہو گیا تو میرے گھر والے مجھے ملامت کریں گے اور میں ان کی ملامت کے مقابلے میں آگ کو ترجیح دیتا ہوں۔ چھوٹا بھائی نے سمجھایا کہ لوگوں کی ملامت ایک دن زائل ہو جائے گی لیکن دوزخ کی آگ زائل نہ ہوگی، مگر بڑے بھائی کی سمجھ میں نہ آیا اور وہ بد نصیب واپس چلا گیا۔ لیکن چھوٹا بھائی اپنی بیوی بچوں کو لے کر حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور وعظ سے فارغ ہونے کے بعد تمام ماجرا ان کو سنایا اور درخواست کی کہ اس کی ماں بیوی بچوں کے مسلمان بنائے۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار نے ان سب کو مسلمان کیا اور اس نوجوان نے جب مسلمان ہو کر واپس ہونا چاہا تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، تمہارے لیے اپنے شاگردوں سے کچھ جمع کر دوں۔ جس پر نوجوان نے عرض کیا، میں کچھ نہیں چاہتا، اور واپسی میں ایک ویرانہ آباد گھر دیکھ کر اس مقیم ہو گیا۔ صبح کو بیوی نے کہا، بازار جا کر کوئی ایسا کام تلاش کرو جس سے بچوں کا گزارا ہو سکے۔ چنانچہ وہ نوجوان تلاش سے معاش کے لیے نکلا مگر کہیں کوئی مزدوری نہ ملی۔ اس نے سوچا، آخر اللہ تعالیٰ ہی کی مزدوری کیوں نہ کروں۔ یہ سوچ کر دوسرے روز ویرانے میں جا کر مغرب تک نماز پڑھتا رہتا اور رات کو پھر خالی ہاتھ مکان پر چلا جاتا۔ بیوی نے دریافت کیا، ہمارے لیے کچھ لائے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آج میں نے بادشاہ کی مزدوری کی مگر اس نے کچھ نہیں دیا، کل اجرت دینے کا کہا۔ یہ سن کر سب بچے مجبوراً بھوکے سو رہے۔ صبح کو پھر بازار گیا اور مزدوری نہ ملی تو وہ دن بھر عبادت الہی میں گزار دیا اور شام کو گھر آ کر بیوی سے کہا، بادشاہ نے جمعہ تک اجرت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آخر جمعہ بھی آ گیا اور جمعہ کو بھی جب کوئی کام نہ ملا تو اس دن بھی وہ عبادت ہی میں مصروف رہا اور زوال کے بعد دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اسلام کی دولت سے نواز کر ہدایت عطا فرمائی، بس اس دین کی برکت اور عظمت سے اہل و عیال کے نقطہ کا غم بھی میرے دل سے دور فرما دے، کیونکہ مجھے ان کے حال کی تبدیل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ دعا کر کے جمعہ کی نماز کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو اس کے عیال پر بھوک کا بہت غلبہ تھا۔ اتفاقاً کسی شخص نے آ کر اس کا دروازہ کھٹکایا، جس کی آواز سن کر اس کی بیوی باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان نہری رومال سے ڈھکا ہوا ایک طباق لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو لے لو اور اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ یہ اس کی 2 دن کی مزدوری ہے، اگر تم زیادہ کام کرتے تو مزدوری اور زیادہ ملتی۔ چنانچہ اس عورت نے طباق کھولا تو اس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ ان میں سے ایک اشرفی لے کر ایک نصرانی صراف کے ہاں گئی، جس نے اشرفی کا وزن کیا تو 2 مسقال سے زیادہ اتری۔ جب اشرفی کے نقوش دیکھے تو معلوم ہوا کہ یہ آخرت کی ہدایات سے ہیں۔ یہ دیکھ کر صراف نے دریافت کیا، یہ اشرفی تم کو کہاں سے ملی؟ عورت نے اس کو تمام واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ نصرانی صراف بھی مسلمان ہو گیا۔ 2000 درہم عورت کو دے کر کہا، ان کو خرچ کرو اور جب یہ خرچ ہو جائیں تو پھر مجھے اطلاع دو۔ اس عورت نے صراف سے درہم لے کر کھانا تیار کیا۔ ادھر اس کا شوہر مغرب کے بعد جب گھر آنے لگا تو نہایت خشوع و خضوع سے 2 رکعت ادا کر کے رومال میں مٹی باندھ لی اور دل میں خیال کیا کہ جب بیوی تقاضا کرے گی تو کہہ دوں گا کہ اس میں آٹا ہے، یہی میرے کام کی مزدوری ہے۔
چنانچہ جب وہ گھر پہنچا تو گھر کو فرش و فروش سے آراستہ پایا اور کھانے کی خوشبو سونگھی تو رومال سے دروازے پر ہی رکھ دیا تاکہ بیوی کو معلوم نہ ہو سکے۔ گھر میں پہنچ کر بیوی سے حال معلوم کیا تو اس نے پوری کیفیت بتا دی، جس کو سن کر وہ مرد خدا سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر بیوی نے دریافت کیا کہ رومال میں کیا لائے ہو جو دروازے میں رکھائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا حال مجھ سے نہ پوچھو۔ یہ کہہ کر دروازے میں گیا اور مٹی پھینک کر رومال لے آیا۔ دیکھا تو اس مٹی کے بجائے آٹا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور پھر خدا کے سامنے سربجود ہو گیا اور پھر برابر خدا کی عبادت میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اس کی روح نے قفس عنصری سے پرواز کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت گزار مرد مومن پر رحم فرمائے۔ سچ ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی ضرورت غیب سے پوری کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس واقعہ سے صبر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔